اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسلامی فیملی سسٹم میں آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف گفتگو کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے بہوؤں پر بیٹی کو ترجیح دینے کا۔ ماں یعنی جو بہوؤں کی ساس ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، پر اچھی بات ہے، بیٹی ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اپنے شوہر کے ذریعے سے یا اپنے بیٹوں کے ذریعے سے اپنی بیٹی کے تمام ضروری اور غیر ضروری تمام خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ میری بیٹی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ بات کسی حد تک جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہوتی ہے اور قابل برداشت بھی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے تو ہمارے یہاں مسئلہ اور ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں لڑکی کی سسرال بہت ہی حساس مقام ہوتی ہے، لہذا ماں یعنی جو بہو ہے، ماں یعنی جو ساس ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب بیٹی تو بیٹی کی سسرال والے بھی کسی طرح سے ناراض نہ ہونے پائیں، لہذا تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹی کے ساتھ اتنا کیا جائے کہ سسرال والے راضی رہیں، اگرچہ کسی سسرال والے جلدی راضی نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھرانوں میں جوائنٹ فیملی میں عام طور سے ناانصافی شمار ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر ایک عورت کے لیے اس کی بیٹی کی سسرال بھی اس کا سمجھانا سمجھاوا ہے اور اس کے بیٹے کی سسرال بھی اس کا سمجھانا ہے، لیکن مشکل کہاں سے ہوتی ہے؟ مشکل وہاں ہوتی ہے کہ جب اگر مثال کے طور کے اوپر بیٹی کی سسرال میں کوئی شادی، کوئی پروگرام ہوا تو یہ عورت اپنی بیٹی کی سسرال میں اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اچھے سے اچھے تحفے اور تحائف پیش کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہیں جب بیٹے کے سسرال میں کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی پروگرام ہو تو اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے اور چلتا پھرتا تحفہ دے کے ایک فارمیلٹی پوری کر کے اور ایک رسم ادا کر دی جائے۔ یہ مسئلہ جو گھر میں آپ کی بہو ہے اس کے دل پہ نقش ہو جاتا ہے اور یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا پلیز جب آپ نے رشتہ کر لیا بیٹی کا یا بیٹے کا تو سب آپ کے لیے برابر ہیں۔ وہ بیٹی جو آپ کی کسی کے گھر گئی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، وہ بیٹی جو آپ کے کسی گھر سے آپ کے گھر آئی ہے وہ بھی آپ کی بیٹی۔ میں تمام ان خواتین سے، خاص طور سے یہ عام طور سے یہ مسائل خواتین کی طرف سے زیادہ پیش آتے ہیں، ان تمام خواتین سے جن کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ایسی باتیں کر کے اپنے بچوں کے اندر، اپنی بہوؤں کے اندر، ان کے دلوں میں ایسی بات پیدا ہونے کی آپ کوشش نہ کریں اور ایسی موقع فراہم نہ کریں کہ بہوؤں کے دل میں کوئی بات پیدا ہو۔ آپ انصاف سے کام لیں اور جیسے آپ کی بیٹی کے سسرال ویسے آپ کے بیٹے کے سسرال، دونوں کے یہاں آپ انصاف کے ساتھ سے کام لیجئے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹے کی سسرال کو راضی کرنے چکر میں آپ کے بہو جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو جائے یا اس کو کوئی گلا اور شکوہ ہو جائے۔ یہ ایک مثال تھی، ایسی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ دیکھنے میں کیا ملتا ہے؟ دیکھنے میں ملتا یہ ہے
کہ ماں اپنی بیٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے بیٹے پہ جبر کرتی ہے، اور بعض اوقات تو بیٹے کو زیادہ ضرورت ہے لیکن پھر بھی اس کی ضرورت کو نیچے گرا کے بیٹی کی ضرورت کو ترجیح دے کے، اور بعض اوقات تو بہوؤں اور پوتوں اور پوتیوں کا حق مار کے بیٹی کی ضرورت کو پوری کی جاتی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ میں تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان مسائل کو سمجھیں۔ بیٹی دوسرے گھر چلی گئی، ایک بیٹی آپ کسی کے اپنے گھر لے کے آئے ہیں، وہ بیٹی کسی کی امانت تھی، اپنے گھر لے گیا وہ، یہ بیٹی آپ کے اگلے نسل کی ماں ہے، لہذا جہاں آپ کو اس کا خیال کرنا ہے وہیں آپ کو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تمام مسائل کی وجہ سے آپ کے اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی میں مسائل کھڑے ہو جائیں۔ لہذا میں اپنے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے اپنی تمام خواتین سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز یہ دوہری پالیسی نہیں رکھیں کہ بیٹی کے یہاں الگ اور بیٹے کی سسرال میں الگ، تاکہ دلوں میں درار پیدا نہ ہونے پائے اور محبت برقرار رہے۔ محبت اپنے ہاتھوں بنائی جاتی ہے، محبت اپنے ہاتھوں کمائی جاتی ہے۔ محبت دیں گے تو محبت پائیں گے، انصاف کریں گے تو محبت پائیں گے۔ لہذا پلیز آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان مسائل کو غور کیجیے۔ دوسرا ایک خاص مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بہت سی چیزیں تو ہم نے اپنے طور پہ ایسی رسومات بنا لی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم کو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو ہم مجبوری کا نام بھی دیتے ہیں، جبکہ دین میں ایسی کچھ نہیں ہے، شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک سماجی مسئلہ بنا لیا ہے جس کو کہتے ہیں خواتین کی بنائی ہوئی شریعت ہے، بنا لیا ہے اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے چکر میں اپنے گھر کو ہم خراب کرتے ہیں۔ ہماری طرف چلتا ہے تیوہاری، لڑکی کی شادی ہو گئی تو عید آئی، بقرعید آئی، کوئی تیوہار آیا تو اب لڑکی کے گھر سے اس کی سسرال میں لڑکی کا کپڑا، لڑکی کے شوہر کا کپڑا یعنی داماد کا کپڑا، اس کے بچوں کا کپڑا اور نہیں معلوم تحفے اور تحائف بھیجے جاتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ نے فراوانی دی ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ گھر میں اپنی مشکلات ہیں، لیکن چونکہ سماج میں رہنا ہے، اس رسم کو ہمیں ادا کرنا ہے، اپنے بہو بیٹوں کا حق مار کے مائیں اپنی بیٹی کو پورا کرتی تاکہ وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کون سا دین ہے عزیز؟ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب بیٹی کے ہاں ڈیلیوری کا مسئلہ آتا ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل میں ایک ایپیسوڈ میں عرض کروں گا، تو اب یہاں سے بہت سارے مسائل، کپڑے ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں، دنیا بھر کے، اپنے گھر میں مشکل ہے، پھر بھی قرض لے کے، بعض اوقات تو قرض لے کے ان تمام چیزوں کو، ان رسومات کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی دین نہیں ہے، اسلام محبت کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، پیار کا دین ہے۔ لہذا ہم اپنی فیملی میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے پوتوں اور نواسوں کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جس سے ہماری آپس میں محبت برقرار رہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی باتیں پیدا نہ ہونے پائیں۔ میں پھر ایک مرتبہ ریکویسٹ کروں گا تمام خواتین سے، پلیز میری بات کو سمجھیے۔ ایسا کوئی دین نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے حق مار کے اپنی بیٹی کو دیجیے یا ان کو خوش کیجیے۔ لہذا اپنے بچے، اپنی بہویں، اپنی بیٹیاں سب آپ کے اپنے ہیں۔ ان تمام مسئلے میں آپ انصاف سے کام لیجیے۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو جو پھول آپ نے اکٹھا کر رکھے ہیں ان کو بکھرنے نہ دیں، اور ایک طرح سے گناہ بھی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا ایک طرح کا گناہ بھی ہے، لہذا اس گناہ سے پرہیز کریں۔ میں پھر تمام اپنی خواتین سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی اہم جو رائے ہے وہ ہم کو بتائیے تاکہ ہم اپنی اس سیریز میں بہتری لا سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری خواتین ان باتوں پر عمل کریں گی اور اپنی فیملی کے اندر
بہتر سے بہتر طریقے سے جینے کا اور زندگی گزارنے کے حالات فراہم کریں گے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ناانصافیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔